صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے تمام تر کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی سبحت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمام کام کرتا ہے، اور ہم تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ایک دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب اللہ کا نام لیتے ہوئے نکلتے ہیں اور اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں. تو صرف یہ الفاظ کے طور پر نہیں ادا کرنے، اس جملے پر عمل بھی کرنا ہے، اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے، اور ہم نے اپنے کردار کے ساتھ اس کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم نے اس دعا پر عمل کیا، اور یقین بھی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا. ہمیں اگر اس معاشرے میں رہنا ہے تو خوددار بن کے رہنا ہے. ایک تو خود غرض نہیں بننا، اور ایسا بھی نہیں بننا کہ ہمیں جو ہے لوگ کہیں یہ بہت جو ہے مانگنے والا آدمی ہے، یہ بے ضمیر آدمی ہے، اس کو کسی کا احساس نہیں ہے، جب بھی دیکھو یہ چلتے پھرتے مانگ رہا ہوتا ہے. جو آپ کی خود کی چیزیں ہیں، جو آپ کی روزمرہ ضروریات کی چیزیں، یا تو ان کو آپ خرید لیں، یا اتنی محنت کریں کہ آپ کو کسی سے مانگنی نہ پڑے. دیکھیں، تعلیم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اپنے اندر آئے گی. مثال کے طور پہ میں نے کچھ حاصل کیا، ایسا نہیں کہ میرے بھائی میں منتقل ہو جائے گا یا میری اولاد میں منتقل ہو جائے گا. جو میں نے حاصل کیا وہ میرے اندر رہے گا. ہاں، میں اپنے کردار سے، اپنی تربیت سے اس کا اثر اپنے اولاد میں ڈال سکتا ہوں. میرے بھائی میری اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن جب تک میں خود وہ نہ بن جاؤں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم سب کے فین بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم فلاں کے فین ہیں، ہم فلاں کے فین ہیں. آپ کے اندر خود اتنی قابلیت کیوں نہیں ہے کہ لوگ آپ کا جو ہے آپ کی پیروی کریں، آپ کے پیچھے چلیں؟ ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر خودداری کو لے کر آنا. جو ہم دعا پڑھ کے نکلتے ہیں نا، اس پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کرنا ہے. اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی پینسل ہے، ربڑ ہے، وہاں سے لے کر جب تک آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھر بنائیں گے، اپنے آگے ترقی کریں گے، آپ نے زندگی گزارنی ہے، وہ تمام تر کام جس دعا کو پڑھ کے نکلتے ہیں اللہ پر یقین کر کے وہ کام کرنا. چھوٹی چھوٹی جو ہمیں عادتیں پڑ جاتی ہیں، یہ دے دیجیے گا، یہ دے دینا بھائی، موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل لے کر چلے گا کسی سے، اور اسکول میں ہے تو کسی سے کاپی مانگ لی، یار مجھے تھوڑا 2 پیج دے دینا، وہ شیٹ نہیں لے کر آیا، میں نے ٹیسٹ دینا ہے، میری پینسل نہیں ہے، میرا مارکر کٹ مار کر دے دینا، میں نے ہیڈنگ ڈالنی ہے. امتحان میں بھی اگر ہم لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہم خوددار تو نہ ہوئے نا، ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں. جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز میرے استعمال میں ہے تو وہ چیز خود لے کر آئیں. ایک مرتبہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز آپ کو ضرورت پڑ گئی مانگنے کے لیے تو یاد رکھیے گا دوسری مرتبہ دوبارہ نہ مانگیں. دوسری مرتبہ اگر آپ مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے لاپرواہ ہے، آپ کو اپنی عزت کی بھی فکر نہیں ہے اور کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے. آپ نے جب اللہ پر یقین رکھا ہے تو آپ نے کام بھی وہی کرنے جو اللہ پہ یقین والے ہوں. ایک مرتبہ آپ کو کٹ مارکر کی ضرورت پڑی، اب نیکسٹ ٹائم آپ کا اپنا ہونا چاہیے. اور دوسرا بہت بڑی چیز ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کہ بیٹا کسی کی چیز استعمال کرنا اور بغیر اجازت استعمال کرنا، اس کا بھی کل بروز قیامت اس کا جو ہے نا حساب ہوگا. چاہے وہ ایک ٹیشو پیپر ہو، چاہے وہ آپ کسی کا ریزر استعمال کر رہے ہیں، چاہے کسی کی پینسل اٹھا کے استعمال کر رہے ہیں. طلباء کے لیے تو ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ وقف کر دیں کہ اگر آپ کے بیگ میں کوئی بھی چیز ہے، کاپی، پینسل، کتاب، کچھ بھی ہے، اگر وہ آپ کا دوست ساتھی استعمال کرے تو آپ وقف کر دیں کہ بھائی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو کلی اجازت دیتا ہوں. جب آپ طالب علم ہیں تو یہ ہمیشہ خیال رکھیں، اجازت دے کے رکھیں، اور جو استعمال کر رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، اگر اس نے اٹھائی ہے وہ چیز تو وہ واپس وہیں رکھے، اس کو دے لا کر.
چاہے وہ پینسل ہو، ریزر ہو، کوئی پین ہو، کوئی کاپی ہو، کوئی کتاب ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ آپ جس طرح ہم لکھتے ہیں نا اسکول کے سامان کی خیال کریں، کوئی خرابی نہ کریں، تو بیٹا یہ اپنے اندر بھی خرابی نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنے سامان کی حفاظت بھی کرنی ہے، دوسرے بھائی کے سامان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ بہت ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ چھوٹی سی چیز، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کی چیز ہم نے استعمال کی، اٹھائی کاپی اور گم کر دی، ہم سمجھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری تھوڑی تھی، میں نے کیا کر دیا، کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت کچھ ہوتا ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی میدان میں چلے جائیں، کسی آفس میں کام کریں، کسی کھیل کے میدان کے اندر ہو، لیکن کبھی کسی کی چیز اگر لیں تو اس کو واپس کریں اور اجازت سے لیں۔ سب سے بہترین حل میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ جو آپس میں ڈیسکوں پہ بیٹھتے ہیں وہ سامان بیچ میں رکھ دیں اور دونوں ایک دوسرے کا سامان استعمال کریں۔ بہترین طریقہ یہ ہے۔ آج سے آپ کے امتحان ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، آج اگر کوئی چیز لے کر نہیں آیا تو آپ کا منڈے کو جو پیپر ہوگا اس میں آپ کا اپنا سامان پورا ہونا چاہیے، کوئی اتنی مہنگی چیزیں نہیں آتی ہیں، اور یہ آپ کی روزمرہ زندگی کا استعمال میں ہے، آپ کے روزمرہ استعمال کی چیزیں جو آپ کے روزمرہ استعمال کی۔ کبھی اپنے کپڑے بھی کسی پڑوسی سے مانگنے گئے، میں نے کپڑے نہیں، آج میں کپڑے دے دوں گی، میرے پاس چپل نہیں، میں آپ کی چپل پہن کے جاؤں گا، ایسا کبھی کیا ہے؟ جب آپ کپڑے اپنے خود رکھتے ہیں تو اپنی یار تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ اپنی تعلیم کے لیے خود کچھ نہیں لے سکتے، مانگتے پھرتے ہیں، میرے پاس کٹ مار کر میں بھول آیا، میں پین بھول آیا، میرے پاس انک نہیں ہے۔ آپ تیاری پہلے کر کے رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس بات پر مکمل عمل کریں گے کہ اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ ہاں اگر وقت ضرورت ہمیں کچھ مانگنا پڑ گیا تو ایک تو اس کو واپس کریں گے اور دوسری مرتبہ وہ کبھی زندگی میں نہیں مانگیں گے، چاہے وہ ایک پینسل ہو یا ایک کار ہو۔ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ پر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوپر یعنی کہ اپنی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے کی اور خوددار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔